نان فائلرز کی کیٹیگری ختم، جائیداد، گاڑیوں اور بین الاقوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے پر پابندی۔ ایف پی آر کا 1 اکتوبر سے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ ابتدائی طور پر 5 پابندیاں لگائی جائیں گی۔ جائیداد، گاڑیوں، بین الاقوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل۔ چیئرمین ایف پی آر راشد لنگڑیال کہتے ہیں کوئی نان فائلر نہیں رہے گا، سب کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے۔ جدید مشین لرننگ اور الگورتھمز کے ذریعے نان فائلرز کی شناخت کی جائے گی۔ ماہانہ 50,000 روپے کما کر گوشوارے جمع نہ کرانے والے نان فائلر ہیں۔ ترجمان ایف بی آر بختیار محمد کہتے ہیں 1 اکتوبر سے نان فائلر کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ موبائل سم بھی بلاک ہوگی۔ نان فائلرز کی اضافی ٹیکس دے کر گاڑی اور مکان خریدنے کی سہولت بھی ختم۔ نان فائلرز کے لیے پابندیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے $7 ارب قرض پروگرام کی منظوری دیے جانے کا قوی امکان۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو 37 اقساط میں قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ $1.1 ارب کی پہلی قسط فوری جاری ہو جائے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان نے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے تمام پیشگی شرائط پوری کر دی ہیں۔ معیشت بہتری کی جانب گامزن، پاکستان عالمی مالیاتی ادارے کی تمام کڑی شرائط پوری کر چکا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں میڈیا ٹاک۔ سعودی عرب، چین، UAE کے شکر گزار ہیں، ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط چین سے متعلق تھیں، ماضی کی طرح انہوں نے بھی تعاون کیا۔ وزیراعظم نے نیو یارک میں مباحثے سے خطاب میں کہا کہ اربوں ڈالر کا نقصان اٹھا کر دہشت گردی کے ناسور کو شکست دی۔ موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی سے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے عوامی جمہوریہ چین کے سفیر کی ملاقات۔ ٹیکنالوجی، بزنس اور سرمایہ کاری کے فروغ کے امکانات کا جائزہ۔ میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ چین کی معاونت سے ٹیکنالوجی میں جدت لانا چاہتے ہیں۔ چینی سفیر کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو دورہ چین کی دعوت۔ مریم نواز کی چین کے لیے خصوصی چائنا اکنامک زون قائم کرنے کی پیشکش۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا چینی سرمایہ کاروں کے لیے مراعات اور آسانیاں پیدا کرنے کے عزم کا اظہار۔ جب کوئی نوجوانوں کی بات کرتا ہے کہ نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے، بات کرتا ہے، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن سیاست جو ہے اس کو بدنام کیا ہوا ہے۔ سیاست ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے، اور اگر ہم اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ سیاسی لوگ ہیں، سفارشیں آتی ہیں، حلفاً اقرار کرتی ہوں کہ ایک بھی نوکری بغیر میرٹ کے نہیں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، کہا اچھی سیاست کیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بھڑکے لگانا، جلاؤ گھیراؤ کرنا آسان، جب منہ کھلے غلاظت کے ڈھیر نکلے۔ پنجاب میں قانون توڑیں گے تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کی مشاورت آخری مرحلے میں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس جاری، حتمی فیصلے کا امکان۔ قانونی ٹیم نے مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کی تجویز دے رکھی ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کے دروازے بند کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ KP کو احتجاجی تحریک کو لیڈ کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف احتجاجی تحریک کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن استعمال نہیں کرے گی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کی KP حکومت کے خاتمے یا گورنر راج پر بھی احتجاج کی ہدایت۔ علی امین گنڈاپور کو آئینی ترامیم کے خلاف کشتیاں جلا کر احتجاجی تحریک چلانے کی بھی ہدایت۔ علی امین گنڈاپور کو جمعرات اور جمعے کو احتجاجی ریلیز کی تیاری کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی۔ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی GDP گروتھ 2.8% رہنے کی توقع، مہنگائی کی شرح 15% رہنے کا امکان۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان سمیت ایشیائی ممالک بارے ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔
ساؤتھ ایشیا ریجن میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ رہنے کی پیشگوئی، پاکستان کو قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے پیمنٹس کا مسئلہ رہے گا، رواں مالی سال پاکستان کا مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کا 8% رہ سکتا ہے۔ آرمی چیف کا جنوبی وزیرستان کا دورہ، آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل عاصم منیر کو سیکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ سپہ سالار نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی، کہا پاک فوج دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے گی۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلی عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کے پی کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ۔ بلوچستان میں دہشت گرد خواتین کو خودکش حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تربت سے گرفتار خودکش بمبار خاتون عدیلہ بلوچ کی میڈیا سے گفتگو میں انکشافات۔ ایسے نوجوان دیکھے جن کو ورغلایا گیا، ان کی برین واشنگ کی گئی، لوگوں کی زندگیاں ختم کرنے کے لیے بہکایا گیا۔ نوجوان دہشت گردوں کی باتوں پر کبھی دھیان نہ دیں، دہشت گرد ورغلا کر لے گئے، شکر ہے بڑے گناہ سے بچ گئی۔ عدیلہ بلوچ اپنے اوپر ہونے والے مظالم بتاتے ہوئے آبدیدہ۔ عدیلہ کے والد کا کہنا ہے کہ پہاڑوں پر لے جانے والے آزادی کے نام پر نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، حکومت پاکستان اور بلوچستان کی وجہ سے ان کی بیٹی بازیاب ہوئی۔ بلوچ اپنی عزت پر جان دینے والی قوم ہیں، رکن بلوچستان اسمبلی فرح عظیم شاہ کا کہنا ہے، ہم نے دل کے ساتھ عدیلہ بلوچ کو قبول کیا ہے، جن کے بچے پہاڑوں پر موجود ہیں وہ والدین حکومت سے رابطہ کریں، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، عدیلہ کی بازیابی اس کی مثال ہے، ریاست نے ہمیشہ زندگی بانٹی ہے، دہشت گرد موت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گرد سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، فیک نیوز معاشرے میں نفرت پھیلانے کا باعث بن رہی ہے، معیشت کی مضبوطی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت، بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل کی عدم حاضری، عدالت نے سماعت 27 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ جسٹس ناصر جاوید رانا نے ریمارکس دیے، آپ کو آخری موقع دیا جا رہا ہے، آئندہ سماعت پر نیب تفتیشی افسر پر جرح مکمل کرے۔ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ابتدائی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وفاقی حکومت کے وکیل کا درخواست کے دائرہ اختیار پر اعتراض، حکومتی وکیل نے عدالت کو بتایا یہ درخواست اسلام آباد کے دائرہ اختیار میں آنے والی عدالت میں دائر ہو سکتی ہے، اس درخواست پر سماعت کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو فوری اور جلد انصاف ملے تو پھر آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے۔ ایک جماعت ہے جو اپنے نام پہ بھی انصاف لگا کے رکھتی ہے، اس وقت اگر اسے انصاف چاہیے تو صرف ایک شخص کے لیے، لیکن اگر پیپلز پارٹی کو انصاف چاہیے تو اس ملک کی 25 کروڑ عوام کے لیے۔ آئینی وفاقی عدالت کا قیام ضروری ہے، مرکزی ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری کا کہنا ہے، بلاول بھٹو کا آئینی عدالت کا مطالبہ درست ہے، آئینی عدالت پاکستان اور وقت کی ضرورت ہے۔ ایک جماعت کو صرف فرد واحد کے لیے انصاف چاہیے، عدالتوں میں لاکھوں کیسز زیر التوا ہیں، پیپلز پارٹی کو 25 کروڑ عوام کے لیے انصاف چاہیے۔ رہنما پی پی پلوشا خان بولی، اسرائیل کا پسندیدہ شخص عدالتی اصلاحات کی راہ میں کھڑا ہے۔ پنجاب کی جامعات میں وائس چانسلرز کی تعیناتی پر اعتراض، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے گورنر پنجاب سے اہم سوالات کر دیے، بڑی بڑی یونیورسٹیز خسارے میں ہیں، گورنر نے ایکٹنگ وی سی سے اس پر استفسار کیوں نہیں کیا، کیوں 4 ماہ میں مستقل وائس چانسلرز لگانے کی بات نہیں کی، کبھی یونیورسٹیز کی اصلاحات کی بات نہیں کی، بطور چانسلر گورنر پنجاب نے کیوں یونیورسٹیز کا پرفارمنس آڈٹ نہیں کیا۔